وہ اجتہادی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کی۔ اس طرح باقی انبیاء اکرام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا، نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، حالانکہ آج ایک مسلمان، عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی، تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتہ تھا؟ بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لیں ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا، انہوں نے کہا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ بڑا کریٹیکل جملہ تھا، اس میں مسئلہ تقدیر بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک تو سمپل معنی ہے کہ اس بارے میں مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ تم نے کب یہ ایزیوم کر لیا کہ تمہارے گھر والے اگر کفر کریں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ گھر والوں سے مراد وہ گھر والے تھے جو ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ کی بیوی نہیں لائی، ایک بیٹا نہیں لایا، باقی گھر والے لے آئے ایمان، تو بچ گئے۔ اور دوسرا یہ جو جملہ تھا نا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، سورہ ہود میں آیت نمبر 46 میں، اور اے نوح جاہلوں میں شمار نہ ہو، یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم میں یہ جہنمی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی نہیں بنایا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ مطلع نہ کر دے۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اس لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو اس پہ ریکارڈ کروائی ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، اس کا ٹائٹل ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ یہ ہمیں جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی حصی نہیں ہوتی، یعنی انبیاء کرام جو ہے ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہیں جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی۔ انبیاء کی فضیلت ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ادروائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت، کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ رہی لغزش، اجتہادی خطا، وہ ہو سکتی ہے۔ تو میں نے وہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اس میں تفصیل کے ساتھ واقعات مختلف قرآن سے بیان کیے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ اب اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا۔ وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شبیہ دکھا دی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے۔ یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مجھ سے برائی کا کام کروانے لگا ہے۔ بہرحال کوئی نشانی اللہ نے دکھائی ہے، قرآن میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے۔ تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے۔ یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا، جسے ہم گناہ نہیں کہتے، وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے۔ تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں۔ نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے، ایویں نہیں، مطلب آپ خود سے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے۔ قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو، جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے۔ یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے ازیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن
ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے. بس جب وہ نکلے, جس کشتی میں سوار ہوئے, وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی, اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا. پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے, اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے. پہلی دفعہ قرعہ اندازی کی گئی, بیلٹنگ, تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ان کا نہیں, یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بار, تیسری بار, تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرعہ اندازی میں. تو یونس علیہ السلام نے, اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے, اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو دوست چاہیے. نیچے ہے مچھلی, اتنی بڑی ویل مچھلی ہے, کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا, ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے. انہوں نے کہا بھئی مجھے پھینکو تم, مجھے سمجھ آ گئی ہے. ظاہر فوراً کلک کر گیا کہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا. وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا, تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. یہ قرآن میں ہے. قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک, لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن, نہیں 3 دن ہے. بس وہی 3 دن, وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا, وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے. اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا. ٹھیک ہے, توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے نا. 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی. یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے, 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں, اندھیرے میں, اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے, مختصر تھے, پرفیکٹ تھے, بہترین توبہ. لا الہ الا انت سبحانک. سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور تو پاک ہے نا, پاک تو غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں, میں انسان ہوں, انسان سے غلطی تو ہوگی. تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے, یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا. اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے. یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے. یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. وہاں تھا انی کنت من الظالمین, یہ ہے انا کننا من الظالمین. دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں, بہترین دعا ہے. یہ اسم اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین, اور جامعہ ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لہذا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے, تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے, اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے. دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ اللہ تو پاک ہے, تو غلطی کر نہیں سکتا. اس کی عظمت مان لی,
اور پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا، تو دیکھ میں کمزور ہوں، میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا، تو کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا۔ تو یہ حرز جان بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کا پیٹ، گپ، اندھیرا، 3 دن 3 رات، دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا،